وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، یہ تم سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل، ان سے کہہ دو، اصلاح لہم خیر، کہ یتیموں کی ہر طریقے سے سیوا کرنا، ان کے ماں باپ نہیں اگر پالنے کے لیے تمہارے پاس آ گئے، پالنے کے لیے ہر قسم کی ان کی خدمت کر کے پالتے رہو، اصلاح چاہتے رہو ان کی ہر معاملے میں، یہ بہتر ہے، لہم خیر۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اگر اپنے بچوں کے ساتھ اپنی فیملی گھر میں انہیں رکھ کے تم انہیں پال رہے، بڑا کر رہے، گود لے لیے، فَإِخْوَانُكُمْ، تو وہ یتیم تمہارے بھائی ہیں، اور یتیم چھوٹی سی بچی تمہاری بہن ہے، تم اس پر نکاح کی نیت ڈال کر بڑا ہونے بعد نکاح کا مت سوچو، بلکہ 4 نکاح الگ کر لو۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اگر یہ ڈر ہو کہ تم یتیموں کے ساتھ انصاف نہیں کر پاؤ گے، جو تمہارے گھر پہ پل بڑھ رہے، منہ بولے بیٹے کی طرح، بیٹی کی طرح، تو تم اس جو منہ بولے بیٹی کی طرح یتیم بچی کو پال رہے ہو، دل میں اگر اس کے ساتھ نکاح کا خیال آئے، وَلَوْ أَعْجَبَكَ، تمہیں اچھی لگے، خوبصورت لگے، تو تم 4 دوسری لڑکیوں اور عورتوں سے نکاح کر لو، لیکن جو گھر میں تم بیٹی کی حیثیت سے، چاہے منہ بولی بیٹی کی حیثیت سے یتیم بچی کو پال رہے ہو، تو اس کے اوپر نکاح کی نظر اور وہ ارادے سے مت دیکھو، یہ تمہارے لیے گناہ ہے۔ اسی طریقے سے یتیم بچوں کو، لڑکوں کو بھی تم پالو، فَإِخْوَانُكُمْ، وہ تمہاری بھائی اور بہنیں ہیں، وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اگر کوئی یہ چالاکی کرے کہ پال لے، پھر کسی کے پاس رکھ دے، پھر چند سالوں بعد نکاح اس سے کر لے، تو یہ فساد برپا کرنے کی نیت اللہ ہر ایک کی پہلے سے جانتا ہے، واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، المفسد، کون غلط ارادے اور نیت سے کیا عمل اور کام کر رہا ہے، چاہے وہ منہ سے کچھ اور بولتا رہے۔ یہ سنیے، نیت جو منہ سے ادا کی جائے، عربی میں ادا کر دی جائے، بول کر سب کے سامنے کسی کام کی، عمل کی، نماز کی، روزے کی، یا کسی بھلے کام کی، صدقہ خیرات کی، کسی کی سیوا کرنے کی نیت علل اعلان کچھ کر دی جائے، منہ سے، زبان سے، الفاظ سے، عربی بھاشا میں ادا کر دی جائے، لیکن دل کا ارادہ نیت ہے، وہ تو سچا مالک اللہ جانتا، یہ اندر سے کس ارادے اور نیت سے کر رہا ہے۔ تو یتیم بچے اور بچیوں کو پالنا، اور پھر یہ ہیلا اور کوشش کرنا کہ چند سالوں کسی کو دے دیے، کہیں اور رہی، پھر بڑی ہوئی تو پھر نکاح کے لیے لالچ کر رہے، نہیں، اللہ جانتا ہے کون اس غلط نیت سے اس کو پالا ہے۔ المفسد، فساد برپا کرنے والا کون ہے، المصلح، اصلاح والا کون ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اور اگر وہ اللہ چاہے تو تمہارے اوپر تنگی ڈال دے، تم پال بھی نہ سکو، تمہیں جو دیا ہے لوگوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے، تمہیں تن من دھن دولت پراپرٹی جائیداد مال دی ہے، وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، جو اللہ نے تمہیں مال دیا، اس میں سے ہر ضرورت مند کا ضرورت پوری کرو، لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، کوئی سائل مانگنے کے لیے آئے اسے بھی دو، محروم ڈھونڈ کر کون ہے نہیں مانگنے آ رہا اسے بھی دو، القانع والمعتر، جو گھر پہ بیٹھا ہوا نہیں مانگ رہا کسی سے کھوج کرو، تحقیق کرو اور اس تک پہنچ کر اس کو دو، اور جو نہیں صبر ہو سکا آ کر تم سے مانگ لیا، اس صحیح ضرورت مند ہے، مستحق ہے، معلوم کر کے اس کی بھی ضرورت پوری کرو۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اللہ چاہتا تو تمہیں تنگ دست کر دیتا، غریب اور فقیر جیسے تمہارے پاس سائل آ رہے، محروم لوگ ہیں ان کی طرح کر دیتا، تمہیں دیا ہے تو تم لوگوں کی فکر کرو۔ ان اللہ یا بنی آدم انفق علیک، اے بنی آدم انفق علیک، اعراب کچھ بھی ہو سکتا ہے، گرامر کے حساب سے بدلتا رہتا، اے بنی آدم خرچ کر، میں تیرے اوپر خرچ کروں گا۔ ان اللہ عزیز حکیم، اللہ بڑے عزت والا، حکمت والا ہے۔ آگے کی ویڈیو میں سنتے ہیں، وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ۔